اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو دیکھنے میں اونٹ کی طرح اونچے، ہاتھی کی طرح چوڑے اور شکل سے انتہائی خوفناک نظر آتے تھے۔ اس قوم کو قوم عاد کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ قوم عاد کے سب سے لمبے آدمی کی لمبائی 100 گز تھی اور سب سے چھوٹے آدمی کی لمبائی کم سے کم بھی 60 گز ہوتی تھی۔ یہ لوگ بت پرستی میں اتنا زیادہ گر چکے تھے کہ اللہ کے نام تک سے ناواقف ہو گئے تھے۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، جو بہت پیار سے ان لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دیتے اور اللہ پر ایمان لانے کا کہتے۔ صرف اور صرف ایک گروہ کے علاوہ پوری قوم ان کی نافرمانی کرتی رہی اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان نہ لائی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت ہود علیہ السلام پر اس قوم کے لوگوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا اور ہر طرح سے انہیں تکلیفیں پہنچائی۔ جب اس قوم کے ظلم و ستم بڑھ گئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے کفر کرنے والوں کے لیے بددعا کی اور اللہ نے ان کی بددعا قبول کی اور اس قوم پر شدید قحط نازل ہو گیا۔ اس قحط کی وجہ سے ہرے بھرے سارے کھیت سوکھ گئے، پینے کے لیے پانی کا بوند تک نہ بچا اور ہر شخص اس قحط سے بیزار ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو ایک بار پھر دین کی دعوت دی اور بتایا کہ تمہارے مسلسل کفر کرنے کی وجہ سے تم لوگوں پر یہ قحط نازل ہوا ہے۔ لیکن وہ لوگ ہمیشہ یہی کہتے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو پوجنا نہیں چھوڑیں گے۔ اس زمانے میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ جب کسی پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی تو وہ حرم میں جا کر التجا کرتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ لہٰذا اس قوم کے 70 آدمیوں نے فیصلہ کیا کہ حرم میں جا کر بارش کے لیے بہت دعائیں کریں گے۔ لیکن جب ان 70 آدمیوں کا قافلہ مکہ میں پہنچا تو ایک معاویہ ابن بکر نامی شخص کے گھر ٹھہرا، جہاں اس نے خوب شراب کا اہتمام کیا اور دن رات سب نے مل کر گانے گائے۔ دوسری طرف قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ ہمیں اپنا خدا دکھاؤ، نہیں تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ یہ دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام نے پھر اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ، مجھے ان کے ظلم سے بچا، مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں ان لوگوں سے لڑ سکوں، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ یہ دعا کرتے ہی ندا آئی کہ اے ہود، ان 70 آدمیوں کو جو تجھ پر ایمان لائے ہیں لے کر ایک پہاڑ پر چلے جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اس قوم کو بتا دیا کہ اب تم پر ایک تیز ہوا طوفان کی طرح آئے گی جو سب کچھ ختم کر دے گی۔ قوم عاد کے جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان میں سے ایک کا نام لکیم تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو حرم میں ان 70 آدمیوں کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ جب لکیم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے اللہ، قوم عاد کے لیے بارش برسا، تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے بادل ظاہر کر دیے اور لکیم کو کہا کہ اس میں سے جس کو چاہے چن لے۔ لکیم نے کالے رنگ کا بادل چن لیا اور یہ بادل اپنی منزل مقصود یعنی کہ قوم عاد کی طرف جا پہنچا۔ ان لوگوں نے جب بادلوں سے اٹھنے والی کالی گھٹا کو دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ زمین کی 7ویں تہہ میں ریح العقیم نام کی ایک ہوا ہے، اس کو 70 فرشتوں نے 70,000 زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اور یہ ہوا قیامت کے دن چھوڑ دی جائے گی، جو پہاڑوں کو ایسے اڑا دے گی جیسے ریشم کے کوئی ذرے ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کچھ دیر کے لیے یہ ہوا قوم عاد پر چھوڑ دو۔ فرشتوں نے پوچھا کہ اے اللہ، کتنی چھوڑیں؟ فرمان ہوا، گائے کے نت کے برابر چھوڑ دو۔ فرشتوں نے کہا، اے ہمارے مالک، اتنی چھوڑنے سے تو ساری دنیا برباد ہو جائے گی۔ تو ندا آئی کہ سوئی کے ناکے کے سوراخ جتنی چھوڑ دو۔ لہٰذا فرشتوں نے ایسا ہی کیا۔ پہلے تو قوم عاد یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ آسمان کالی گھٹا سے بھر چکا ہے، لیکن اچانک ہی ہوا اتنی زبردست ہو گئی کہ پہلے تو سارے مکانات گر کر ٹوٹ پھوٹ گئے اور پھر دوسرے ہی جھونکے میں ہوا کی شدید لہر سے پوری قوم کے لوگ زمین بوس ہو گئے۔ لیکن جو لوگ مومن تھے انہیں اس ہوا سے ذرا بھر فرق نہ پڑا اور وہ ٹھیک سلامت رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 سال تک زندہ رہے، جس میں لوگوں کو مسلسل اللہ کا پیغام دیتے رہے اور کافی لوگ ایمان بھی لائے۔ پھر 400 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد مومن کافی عرصے تک ان کی یاد میں روتے رہے۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔